बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम फुआरा चौक के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सरदार फैज़ान। नाजरीन, आज के फुआरा चौक में हम डिस्कस करेंगे जो दाखिलों का सिलसिला है मुख्तलिफ़ स्कूलों में, वो भी जारी है। सरकारी स्कूलों की मैं बात कर रहा हूँ, उनमें जो दाखिलों का अमल है वो भी मुख्तलिफ़ स्कूलों में जारी है। इस पर भी बात करेंगे कि बहुत से बच्चे दाखिलों से महरूम रहते हैं, इसकी क्या वजह है। इसके साथ साथ अयूबिया चेयर लिफ्ट पर भी बात करेंगे और बेरोज़गारी जो बढ़ती हुई है उस पर भी बात करेंगे कि आखिर इसकी क्या वजह है। क्योंकि तब्दीली सरकार ने बड़े दावे किए हुए थे, तलीमी इमरजेंसी हो जाए, सेहत के हवाले से, रोज़गार के हवाले से, इस सारी तफसीलात पे बात करेंगे आदिल अब्बासी से। आदिल साहब, सबसे पहले ये बताएं कि दाखिलों का सीज़न अभी शुरू है, दाखिले हो रहे हैं मुख्तलिफ़ स्कूलों में। जो सरकारी स्कूल हैं उनमें दाखिलों के लिए MPAs MNAs की सिफारिशों की ज़रूरत पड़ती है, और जो थोड़ा सा पढ़ाई में अगर जो थोड़ा सा कमज़ोर बच्चा है उसे तो सरकारी स्कूल में लिया ही नहीं जाता। तो इसकी क्या वजह है, आप क्या समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जबकि तब्दीली सरकार का ये दावा है कि यकसा निसाब हो, और जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके वालिदैन के पास पढ़ाने के लिए इस्तिताअत नहीं होती थी क्योंकि प्राइवेट स्कूल की फ़ीसें ज़्यादा हैं, उन बच्चों के लिए जो है तलीमी इमरजेंसी के दावेदारों ने ये किया था कि इन्हें स्कूलों में डालें, यकसा निसाब हो, लेकिन वो नहीं हो रहा। ये क्या वजह है इसकी? शुक्रिया फैज़ान। सबसे बड़ा मसला ये है कि बात करें अगर हम डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद की, तो एबटाबाद के सरकारी स्कूलों से बहुत सारे बच्चे जो है वो दाखिले से महरूम हो गए। अच्छा। उन बच्चों को दाखिला ही नहीं मिल रहा है। सही है। जुल्म की इंतहा ये है कि कानून ये कहता है कि तालीम जो है ये आईन पाकिस्तान में है कि हर बच्चे का बुनियादी, हर पाकिस्तान के शहरी का बुनियादी हक है, और ये रियासत की जिम्मेदारी है कि वो सेहत और तालीम और रोजगार जो है वो फराम करे। रियासत की जो है वो जिम्मेदारी है। एबटाबाद शहर के अंदर स्कूलों की आप सूरत हाल देखें तो दाखिला बच्चों को दाखिला नहीं मिल रहा। उसके लिए भी मैंने MPAs की सिफारिशें जो है वो आपको चाहिए होंगी। अब जो बच्चे रह गए, गरीब बच्चे बेचारे कहाँ जाएंगे? एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि बच्चों को स्कूल, मतलब हम कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे हम पोस्टर लगा रहे हैं कि अब कोई बच्चा स्कूल से महरूम नहीं होगा, बच्चों को स्कूल में सारा कुछ करें। मुझे बताएं ना कितने बच्चे महरूम हो गए स्कूलों से? आप एबटाबाद की कोई एक स्कूल बता दें। और मैं आपको बताता हूँ कि जो एबटाबाद का एक बड़ा नामी गिरामी सरकारी स्कूल है, अच्छा, वहाँ के दाखिले की ये सूरत है कि MPA की सिफारिश के बगैर आपको दाखिला नहीं मिलता है। अगर आपके पास MPA की सिफारिश है, आपका बच्चा टेस्ट से रह भी गया है, वो दाखिल हो जाएगा। ठीक है। अगर आपके पास सिफारिश नहीं है तो आपके बच्चे ने पोजीशन भी ली तो आपको दाखिला नहीं मिलेगा। इसी तरह बहुत सारे सरकारी स्कूलों में बच्चों को क्यों दाखिल नहीं कर रहे? बच्चों कह रहे हैं जी हमारे पास स्पेस नहीं है, हमारे पास जगह नहीं है। जो बहुत सारे बच्चे रह गए इनका महकमा तालीम क्या करेगा? और जो सबसे बड़ा एजुकेशन महकमा तालीम के साथ जो सबसे बड़ा जुल्म है, ठीक है, आप देखें कि हमारे माशाअल्लाह बड़े काबिल असातिज़ा इकराम कोई शक स्कूलों में, उनके में काबिलियत में कोई शक नहीं है। बिल्कुल ये बात। वो सुबह उठते हैं, अपने बच्चे को जाकर प्राइवेट स्कूल में छोड़ते हैं, ठीक है, बिल्कुल ये बात। और फिर आते हैं 90% और फिर आते हैं जनाब सरकारी स्कूलों में बच्चों को जो है वो पढ़ाने सरकार जो है वो पहुंचाते हैं अपने बच्चों को। मैं तो यही कहूँगी क्या ये खुला तजाद नहीं है, और नहीं कानून साजी होनी चाहिए। कोई सरकारी अफीसर इस महकमा तालीम का निज़ाम, मैं कहता हूँ ये यकसा तालीमी निज़ाम भी ना हो, वो ये नहीं कर सकते। देखिए 11वां सवाल शुरू हो गया खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का। हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइड नहीं करते, गवर्नमेंट के बड़े अच्छे इक़दाम भी हैं। बच्चों को फ्री किताबें दी जा रही हैं, यूनिफॉर्म दिए जा रहे हैं, कापियाँ दी जा रही हैं, लेकिन हम उसको तनकीद जो कर रहे हैं वो मुस्बत तनकीद कर रहे हैं कि 11 साल में आप तालीम का किबला जो है वो दुरुस्त नहीं कर सकते। यकसा तालीमी निज़ाम जो आप नहीं ला सकते। आप कम से कम असम्बलियों जो बैठे हुए, मैं बताऊँ ये प्राइवेट स्कूल में जो है ना एक बहुत बड़ा माफिया है। बिल्कुल, और ये हुकूमत में भी मौजूद है, गवर्नमेंट में, हुकूमत में, और बड़े ब्यूरोक्रेसी प्रमोट कर रही है जी प्राइवेट स्कूलों को। बिल्कुल, ये सारे का सारा एक बहुत बड़ा वो है, ये यकसा तालीमी निज़ाम नहीं होने दे रहा। ये आज मैं कहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में जब नहीं भी होता, एक सूबे में ये आज कानून पास हो जाए कि कोई भी सरकारी अफीसर, कोई भी MNA MPA और कोई भी सरकारी टीचर वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में दाखिला देगा, प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ाएगा। सही है। जो बच्चा अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में तालीम देगा वो सरकारी अफीसर नौकरी छोड़ दे, वो स्कूल टीचर नौकरी छोड़ दे, वो MNA अपनी सीट छोड़ दे, वो MPA अपनी सीट छोड़ दे। ठीक हो गया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आप देखें तालीम का निज़ाम ठीक होता है कि नहीं होता? जब सरकारी स्कूल में MNA MPA का बेटा भी होगा, DC का बेटा भी उधर होगा, SC का भी उधर होगा, स्कूल टीचर का अपना बेटा भी उधर होगा। आप देखें ना सरकारी तालीमी इदारे कितनी तरक्की करते हैं, कितने अच्छे उनके नताइज आते हैं, कितने अच्छे उनके रिजल्ट आते हैं। बिल्कुल। और प्राइवेट स्कूल भी आपको यहाँ पे पता है, आपको प्राइवेट स्कूलों के अंदर तो बहुत ज़्यादा जो है वो जुल्म किया जा रहा है। वहीं स्कूल वाले अपनी यूनिफॉर्म उन्होंने अपनी रखी हुई है, किताबें उन्होंने अपनी
اپنی رکھی ہوئی ہے کہ اس سے لے کے ہاں اسٹیشنری انہوں نے اپنی رکھی ہوئی ہے, نوٹس تک کاپی کر کے بچوں سے جو ہے وہ لاکھوں روپے جو ہے وہ وصول کیے جا رہے ہیں. اور پھر ماشاءاللہ ہماری بیوروکریسی, ہمارے ممبران اسمبلی, وہ جی آج فنکشن ہے جی بڑے پروٹوکول کے ساتھ ادھر جاتے ہیں جی, واہ اس سے اچھا تو تعلیمی ادارہ ہی کوئی نہیں ہے. مجھے بتائیں نا کبھی ڈی سی صاحب گئے کسی سرکاری اسکول میں, یار وزٹ کریں کہ سرکاری اسکول میں بچوں کا کیا حال ہے؟ کبھی کوئی ایم این اے سر وہ کبھی بازار نہیں گئے تو اسکولوں کی تو بات آپ کبھی ایم این اے پی کوئی گیا آپ نے دیکھا سرکاری اسکول میں گیا ہے, وہاں پہ جا کے اس نے دیکھا ہوگا سرکاری اسکولوں میں کیا صورتحال ہے, اساتذہ کے کیا پرابلم ہے, بچوں کے کیا پرابلم ہے. اب بھی ہمارے یہاں بہت سارے تعلیمی مطلب اسکول ایسے ہیں جہاں پہ بچوں کو واش روم کی سہولت سرکاری اسکولوں میں میسر نہیں ہے, پینے کا صاف پانی بچوں کے پاس نہیں ہے. آج 21ویں صدی میں بچوں کے پاس زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹاٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پاس چیئر جو ہیں وہ ہمارے سرکاری اسکولوں میں نہیں ہیں. ایسے حالات میں کیا کریں گے اور کیسے ہم کہیں گے کہ ہمارا تعلیمی نظام میں ترقی کریں گے؟ داخلوں میں سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ کمزور بچے کو نہیں لیتے. یہ ظلم ہے کہ اب ایک کمزور بچہ جسے پڑھنے کا شوق ہے, اس پہ تھوڑی سی محنت کرنی ہے, اب اس کے والدین اسے پرائیویٹ اسکول میں نہیں پڑھا سکتے, وہ بچہ کدھر جائے گا جب سرکاری اسکولوں میں اس کو دھکے کھانے پڑیں گے داخلے کے لیے؟ تو یہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی قانون سازی کرنی ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بتائیں ایوبیہ چیئر لفٹ کے حوالے سے کچھ پیش رفت ہوئی ہے, آج کچھ وفد آیا ہوا تھا جی ڈی اے میں, اور کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ سچی بات تو یہ ہے کہ ایوبیہ چیئر لفٹ پہ ہم نے پہلے بھی 2-3 پروگرام کیے کہ ایوبیہ چیئر لفٹ پہ بہت زیادہ جو ہے وہ ظلم کیا گیا. صحیح ہے. 3 سالوں سے گلیات کی ٹورزم کو ایک سازش کے تحت تباہ کیا گیا ہے. یہ بات چند ساتھی ناصروں نے اس مسئلے کو سارے کا سارا بنائے ہوئے. جب بھی کوئی کام شروع ہوتا ہے یا تو اس میں سیاست چمکانے کے لیے چند آ جاتے ہیں, اور چند جو ہے وہ مطلب ہے بڑے ٹھیکدار بن جاتے ہیں. یار خدا کے لیے لفٹ لگ رہی ہے ایوبیہ, اس کو لگنے دیں. وہاں پہ جہاں پہ چیئر لفٹ لگ رہی ہے جی, جو کمپنی منال کمپنی کو دیا گیا ہے, تو اس کو جو کیبن والے تھے ان کو کہ بھائی ان کو کیبن نہیں ملیں گے, وہ آج وفد بھی گیا ہے, اس میں ایم این اے سب تھے, ایم پی اے سب تھے, ان کے ساتھ مقامی افراد تھے, ان کے ساتھ طے کیا, انہوں نے بھائی ریٹن دیا کہ بھائی ہم کسی بندے کو بھی بے روزگار نہیں کریں گے. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ منال لگائے یا کوئی بھی لگائے, جی ڈی اے خود بھی لگائے, جو لگاتا ہے لگائے, ہمارا کسی کمپنی ہمارا اس سے کوئی تعلق. ہم یہ کہتے ہیں کہ گلیات کے اندر جو ہے وہ چیئر لفٹ جو ہے وہ بہت ضروری جو ہے وہ لگے, اور چیئر لفٹ جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے. چیئر لفٹ کی وجہ سے گلیات کا جو روزگار ہے وہ تباہ نہ ہو. ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑی سازش کی گئی ہے گلیات کے ساتھ, بالکل سازش کر کے یہاں محکمہ جنگلات کی جانب سے بالکل درختوں کی بے دریغ کٹائی ہوئی, غیر قانونی تعمیرات جو ہے وہ جنگلات کے اندر ہوئی, سرکاری اراضی پر جا کر تعمیرات ہوئی اور وہ بھی جاری ہیں. پھر ہم نے گلیات کے اندر سب سے بڑا جو ہم نے گلیات کے اندر ظلم کیا ہے, ٹھیک ہے, ہم نے 1347 ہائی رائز بلڈنگ بنا دی ہیں جو نہ کسی قانون میں, نہ کسی بجلات میں, نہ کسی ضابطہ اخلاق میں. ہم نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے, اور ٹورزم کو ہم نے ختم کیا, اور جنگلات ختم ہو گیا نا ٹورزم. اب ایک چیئر لیفٹ ایوبیہ وہ ختم ہونے سے ہماری ٹورزم جو ہے وہ شدید تباہ ہوگی, بالکل تباہ ہوگی. اور اب اس چیئر لیفٹ پہ خدا کے لیے اس کو کام ہونے دے. چیئر لیفٹ جو ہے یہ لگنی چاہیے, یہ بہت ضروری ہے. اس چیئر لیفٹ کے بغیر جو ہے وہ سیاحت ختم ہو جائے گی, اور مقامی لوگوں کی ہزاروں افراد جو ہیں یہی بات ہے بے روزگار سے وابستہ ہیں, سارے کے سارے جو ہے وہ بے روزگار ہوں گے. یہی بات ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ بے روزگاری ایک عام ہوتی جا رہی ہے, عالمی مسئلہ بن گیا, اور تبدیلی سرکار جب بھی آئی ہے انہوں نے جو بے روزگار نوجوان ہیں انہیں نوکریاں دینے کا کہا ہے, اور کوئی بھی حکومت آتی ہے وہ یہی نعرہ لگاتی ہے, لیکن ابھی تک ہمیں وہ نظر نہیں آیا. بے روزگار نوجوان جو ہے کسی دکان پہ کام کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, اور اس کی اگر تعلیم دیکھے تو ہم ایم اے کا بندہ وہ سیلز مین ہی کر رہا ہے, ایک بی اے کا بندہ وہ کر رہا ہے, پی ایچ ڈی لیول کے بندے وہاں پہ کام کرتے ہیں. تو یہ کیا مسئلہ ہے, کیسے ان کو روزگار کے لیے گورنمنٹ کے پاس بڑے آپشن ہیں. گورنمنٹ اگر چاہے, لیکن آپ پورے پاکستان میں آپ سبھی لوگوں کو جو ہے نہ آپ نوکریاں دے سکتے ہیں, نہ یہی بات ہے. پاکستان کے جو ادارے تباہ ہوئے ہیں, آپ پی ایچ اے کو لے لیں, آپ ریلوے کو لے لیں, آپ اسٹیل ملز کو لے لیں, جن اداروں کو آج ہم نجکاری کی جا رہی ہے, ان کی تباہی کی بڑی وجہ کیا ہے؟ ان میں ہم نے غیر ضروری جو ہے بھرتیاں جو ہے وہ کی ہیں. ایک میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ انٹرنیشنلی جو دنیا کا سب سے بڑا جو طیارہ ہے, مسافر طیارہ جو ہے, اس کے ساتھ انٹرنیشنلی جو سٹاف ہے وہ 150 ہے. اچھا ٹھیک. اور پاکستان میں ایک چھوٹا جو فوگر طیارہ ہے اس کے ساتھ 1700 بندے ہیں. اب مجھے بتائیں وہ ایئر لائن تباہ نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ ہم نے غیر ضروری بھرتیاں بھی کی ہوئی ہیں. دیکھیے ہماری ترجیحات بالکل روزگار کی طرف نہیں. عمران خان
بہت وعدہ کیا تھا عوام کے ساتھ کہ ہم نے سیاحتی مقامات ڈیولپ کریں گے. ٹورزم بہت بڑی جو ہے وہ انڈسٹری ہے سارا انڈسٹری, لیکن بدقسمتی سے ہزارہ ڈویژن کے اندر سے ہم نے ٹورزم کو ختم کر دیا. اس کی بڑی وجہ ہے کہ محکمہ جنگلات کی پالیسی ہم نے اوپن دی ہے, جنگل کاٹیں. آپ کے علائی کے جنگلات سارے, کوہستان کے جنگلات سارے چٹیل میدان بنے ہوئے ہیں, کلیات سارے کا سارا جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے. جنگلات کو ہم نے ختم کر دیا. اس کی وجہ سے موسمیاتی تبدیلی, جب درخت نہیں ہوگی تو موسمیاتی تبدیلی. آج آپ حالات دیکھ لیں گے, مئی میں بھی جا کے برف باری جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے. بارشیں اتنی زیادہ ہیں, فصلیں جو ہے وہ تباہ ہو رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ٹورزم کو پروموٹ کیا جائے. بالکل. اس کے علاوہ جو سب سے بڑا ظلم ہے کہ ہمارے ہاں جو ووکیشنل سینٹر بنے ہوئے ہیں ٹیکنیکل, ہم آج تک ہم نے انہیں وقت کے ساتھ ساتھ نہیں بدلا, اپ گریڈ نہیں کیا. اب آنے والے 3-4 سال بعد آپ دیکھیں گے کہ آج ایک فیکٹری میں یا ایک انڈسٹری میں جہاں 500 بندہ کام کر رہا ہے, آنے والے 4 سال بعد وہاں پہ 5 بندے کام کر رہے ہوں گے. آج سائنس کی ترقی ہو گئی ہے, ڈیجیٹل دور سارا کا سارا آ چکا ہے, مزید لوگ جو ہے وہ بے روزگار ہوں گے. دیکھیے ہزارہ ڈویژن کے اندر ہمارے پاس مائنس بہت بڑی وافر میں سرمایہ ہے, یہی بات, اور پورے ملک کے اندر جو ہے وہ یہاں سے مائنس لے کے جاتے ہیں. جہاں پہ ہم نے مدنیات کے ان مائنس کے لیے, منرل کے لیے ہم نے کوئی انڈسٹری جو ہے وہ نہیں لگائی. گورنمنٹ چاہتی تو لگا سکتی تھی. اچھا, اس کے علاوہ بڑا جو سب سے بڑا ایشو ہے, ہمارے جتنے ووکیشنل سینٹر بنے ہوئے ہیں, ووکیشنل سینٹر میں ہم کیا سکھا رہے ہیں؟ یا تو ووکیشنل سینٹر میں ہم درزی بنا رہے ہیں, یا مستری بنا رہے ہیں, یہی بات ہے, یا موبائل ریپیئرنگ. موبائل ریپیئرنگ بھی نہیں ہے, زیادہ سے زیادہ وہاں پہ ہوگا الیکٹریشین ہوگا یا پلمبر ہوگا. یار خدا کی, ہمارے جو ووکیشنل سینٹر ہیں بچیوں کے, وہاں پہ ہم کیا سکھا رہے ہیں؟ ہم آج بھی وہاں پہ کپڑے سلائی, اس کے علاوہ کوئی کپڑوں کی سلائی اور میک اپ, اس کے علاوہ تو کچھ بھی جو ہے وہ نہیں سکھا رہے. گورنمنٹ کے پاس وسائل بھی ہیں, ان کے سینٹر بنے ہوئے, ان کو چاہیے کہ یار خدا اپ گریڈ کرنا ہے انہیں. یہ بات ہے, نئے پروجیکٹ آئے ہیں, آئی ٹی کے آئے ہیں, کمپیوٹر پہ آپ دنیا اس ٹائم پہ جو آئی ٹی سب سے جو اہمیت کی عامل ہے, آئی ٹی میں ایسے ادارے بننے چاہیے, ان ووکیشنل سینٹرز میں آئی ٹی کے کورسز کروائیں تاکہ بچے جو ہے آن لائن روزگار جو ہے وہ روزگار کمائیں. آنے والا ٹائم ہی سارا آن لائن کا ہوگا. اس طرح لوگوں کو خدا کے لیے کچھ روزگار کے لیے جو ہے وہ کوئی بچوں کو روزگار کے لیے کرے. 2-4 آپ کے پاس سینٹر بنے ہوئے. ادھر ہم نے سنا تھا جی آئی ٹی پارک ایبٹ آباد کے اندر بن رہا ہے. اس آئی ٹی پارک کا ایبٹ آباد کے عوام کو کچھ فائدہ ہوا نہیں. وہ چند دن وہاں پہ دفتر کھلا رہا منڈیاں کے اندر, اور پھر آئی ٹی پارک کا کیا ہوا, فوڈ گودام کی جگہ جی آئی ٹی پارک بن رہے ہیں. سارا وہ سارے کا سارا بھائی گورنمنٹ کا ڈرامہ تھا, وہ ختم ہو گیا. ہم گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا کے لیے آپ کچھ ہوش کے ناخن لیں. سینٹرز آپ کے پاس بنے ہوئے ہیں, ان کے اندر بچوں کو جدید کمپیوٹر کی تعلیم دیں. یہی بات ہے, جدید کورسز جو ہیں, لیبز بنائیں, لیبز وہاں پہ بنائیں, جدید کورسز جو ہے وہ بنائیں. بچوں کو کچھ ریسرچ کی طرف جو ہے وہ لے کے جائیں, تاکہ اپنا وہ مستقبل میں جو ہے وہ کم از کم اپنے پاؤں پہ جو ہے وہ کھڑا ہو. بالکل, مستقبل میں آگے جدید تقاضوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنی زندگی بسر کر سکیں. ایسے کورسز کریں وہ باہر جا کے بھی ہنر مند بنائیں, تاکہ وہ باہر بھی جا کے, بیرون ملک بھی جا کے اپنا باعزت جو ہے وہ روزگار کما سکیں. یہ بات. جی ناظرین, آپ نے گفتگو سنی عادل عباسی کی. تمام ایشوز پر انہوں نے تفصیلی بریف کیا اور سجیشنز بھی دی حکومت کو کہ بے روزگاری ختم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. اپنے میزبان سردار فیضان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.